سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے پر موجود تھا، تو ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا بچھو دیکھا، اور جب ہماری نظر اس بچھو کے اوپر پڑی تو پھر ہم نے دیکھا کہ اتنی ہی دیر میں ایک بہت بڑا مینڈک تالاب کے کنارے پر آیا اس بچھو کی سمت، اور بچھو اس مینڈک کے اوپر سوار ہوا۔ مینڈک اس بچھو کو لے کر تالاب میں تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف جانے لگا۔ تو سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف چلتے ہیں، شاید وہاں پر اب کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تو یوسف بن حسن کہتے ہیں کہ میں اور سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے اس بچھو کو کنارے پر جا کر کے اتار دیا۔ مینڈک سے اتر کر بچھو اب ایک سمت تیزی کے ساتھ جانے لگا، تو ہم بھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر کے ہمیں ایک عجیب و غریب منظر، دردناک منظر نظر آیا کہ ایک نوجوان ہے جو نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور ایک سمت سے ایک اژدہا اس نوجوان کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اژدہا، یہ سانپ آ کر نشے میں بے ہوش پڑے اس نوجوان کے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ قریب تھا کہ یہ اژدہا اس نوجوان کو تکلیف پہنچاتا، اس کو ڈستا، اس سے پہلے اس آنے والے بچھو نے اس اژدہے کو ایسا زہریلا ڈنک مارا کہ وہ وہیں پر تڑپنے لگا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر وہیں پر مر جاتا ہے۔ جب سانپ وہ اژدہا مر گیا، بچھو پھر واپس تالاب کی طرف بڑھا۔ مینڈک پہلے سے وہاں پر موجود تھا ہی، یہ بچھو جا کر کے اس مینڈک کی پشت پر سوار ہوا، اور مینڈک پھر اس کو لے کر کے واپس پہلے دوسرے کنارے کی طرف جانے لگا، اس کو دوسری سمت پہنچا دیا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس نوجوان کے قریب گئے جو ابھی تک نشے کی حالت میں دھت بالکل بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان کو پکڑا اور اس کے بدن کو ہلایا، تو کچھ دیر کے بعد اس نوجوان نے آنکھیں کھول دی۔ جب نوجوان نے آنکھیں کھول دی تو سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا، نوجوان دیکھ، تیرے مالک حقیقی رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر کتنی نوازشات اور کتنا بڑا کرم فرمایا اور تیری حفاظت فرمائی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے پورا واقعہ بیان کیا، کس طرح سے بچھو تالاب کے دوسرے کنارے سے اس سمت آیا، اور آپ نے فرمایا یہ جو مرا ہوا سانپ، یہ اژدہا دیکھ رہے ہو، یہ تجھ کو مارنے ہی والا تھا، ڈسنے والا تھا، اس آنے والے بچھو نے آ کر کے اس کو مارا اور تیری جان بچائی ہے۔ کتنا کرم اور کس طرح سے رب نے تیری حفاظت فرمائی۔ جب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان با اثر سے اس نوجوان نے حکمت بھرے یہ جملے سنے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس سے، اے غافل ذرا جاگ تو صحیح، کہ دیکھ رب اپنے بندوں کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی پھرتی ہے، پھر تیری آنکھ اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں کر سو گئی، جس کی بارگاہ سے تجھے نعمتوں کے فیضان ملتے ہیں، احسانات ہیں اس رب کے تیرے اوپر، اور اس نے کس طرح سے تیرے اوپر کرم فرمایا، تیری جان بچائی ہے۔ جب اس نے آپ کی زبان سے یہ حکمت بھرے الفاظ سنے تو پھر یہ نوجوان ایک بیابان جنگل کی طرف چلنے لگا۔ حضرت یوسف بن حسن نے کہا، اے نوجوان اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا،
اب میں اپنے مالک حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کی جنگلوں میں رہ کر کے عبادت کروں گا۔ اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی اور کہنے لگا اب دنیا کی رنگینیوں میں کبھی التفات نہیں رکھوں گا، کبھی دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اور کہنے لگا وہ میرا رب، اب رب کی بارگاہ میں وہ بندہ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک حقیقی، تو اپنے نافرمان بندوں پر جو تیرا رحمت بھرا برتاؤ ایسا ہے، تو پھر جو تیرے نیکوکار پرہیزگار بندے ہیں، پھر تیری رحمت ان کا کس طرح بڑھ کر کے استقبال کرتی ہوگی۔ یہ کہتا ہوا وہ نوجوان وہاں سے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک شرابی جو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، لیکن رب جب کسی کی ہدایت کا کوئی سبب پیدا فرماتا ہے تو کوئی ادنا سی مخلوق کو بھی اس کی ہدایت کا سبب بنا دیتا ہے۔ کس طرح ایک شرابی کو آ کر کے بچھو نے بچایا، اور بچھو کا بچانا تھا، ذوالنون مصری کی زبان سے حکمت بھرے الفاظ سننے تھے، اور اس کی دنیا دل کی کایا ہی پلٹ جانی تھی، اور رب نے اس کی ہدایت کے سامان مہیا فرما دیے۔ تو انسان گناہوں کا مجسمہ ہے، انسان سے گناہ پر گناہ ہوتے رہتے ہیں، آئے دن جانے میں انجانے میں کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو ایک ادنا سی نیکی پر بھی بخش دیتا ہے، اور جب پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے نیکوکاروں کو ایک ذرا سی خطا پر پکڑ لیتا ہے۔